جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر؟ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا صلہ 15 سال میں نوجوان بچی دے رہی ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ لڑکیوں، آپ کے بوائے فرینڈ سے ملین بلین زلین ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ جب وصال ہو رہا تھا، فکر آپ کی تھی، تکلیف تھی سینے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ کسی کو یہ تکلیف نہیں تھی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لڑکی I love you بولو، رات حرام ہو جاتی ہے، آپ کی گرویدہ ہو جاتے، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکا کوئی آ کر بولے بچی کو I love you، آپ پاگل ہو کے اپنے ماں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہو، یا والدین پہ کچھ پڑے گئے تو آنکھ میں آنسو آ گئے آپ لوگ کے۔ ویسے والدین کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ رہے ہو، کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں۔ نوجوان بچی نے ایسی گندی حرکت کر دی ہے، منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑی اپنے باپ کو۔ یہ میرے سٹوڈنٹس کی سنی ہوئی کہانیاں ہیں والدین سے۔ ہر وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میری بچی کو، برقعے میں جاتے ہوئے دیکھا، برقعے میں آتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھا کرتی تھی۔ لیکن بعد میں کسی نے کہا مجھے کہ آپ کی بچی پارکوں میں دکھ رہی ہے، مجھے یقین نہیں تھا، میں نے لڑ لیا لوگوں سے۔ لیکن جب سامنے ویڈیو آئی ہے تو ایسا لگا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں، سوسائڈ کر کے۔ رشتہ داروں سے نہیں مل پا رہا ہے باپ۔ رشتہ دار جان ہوتے ہیں والدین کے، جان ہوتے ہیں، بھائی بہن پھوپھو ماما، یہ جان ہے وہ لوگ کے، ان سے نہیں مل پا رہا ہے۔ کیوں نہیں مل پا رہا ہے؟ نوجوان بچی نے ایسی گندی حرکت کر دی ہے، منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑی اپنے باپ کو۔ وہ جگہ چھوڑ دیا جہاں میرا بچپن گزرا، وہ مسجد چھوڑ دیا جہاں پر میں سجدے کیا کرتا، جہاں میری نمازیں ہوا کرتی تھی۔ جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ بچیوں سے کہتا ہوں، جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی، تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے نکاح۔ شادی کر کے تم جا سکتے ہو اس کے پاس، اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بھی اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے یہ خدا کی حدود کو توڑنے والے ہیں، اور دنیا میں سزا بھی ملے گی بے سکونی کی، فیملی سسٹم تباہ ہوگا۔ اصل سزا ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے۔ خواتین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں آزادی مل رہی ہے، ہم جس سے چاہیں دوستی لگائیں، آپ کو آزادی نہیں مل رہی۔ آپ تک پہنچنا مرد نے بہت آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے مشکل بنایا تھا کہ مہر ہے، نکاح ہے، گھر دو، رہائش دو، اور اس کے تمام ذمہ داریاں اٹھاؤ، اور پراپر طریقے سے اس کو بیوی بنا کے گھر میں رکھو، پھر ساری زندگی اس کے ٹائم ڈے جیسی بیہودگی کے نام پر، محبت کے جھوٹے نعروں کے نام پر مرد کی ایک جو ہے نا صرف ہوس پوری کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل اس کی ایسے میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ عورت اپنے تک پہنچنے کو مشکل بنائے، ماں باپ اپنی بیٹی تک پہنچنے کو مشکل بنائے، تو اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس میں عورت کی عزت ہے۔ اور اگر آپ گدھے گھوڑے اور کتے بلیوں والا کلچر چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں آپ، اور معاشرے میں اسی کو پروموٹ کریں۔